آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 5ویں سپارے کی آیت پڑھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ اے میرے بندو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو۔ ظلم کیسے کرنا ہے کہ ظلم کیسے ہوا؟ ظلم ایسے ہوا بندے نے گناہ اتنے کر لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے بھی شرماتا ہے کہ کل کو میں نے حساب دینا ہے بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کے، تو کیسے حساب دوں گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میں تمہیں ایک رستہ بتا دیتا ہوں، اس رستے والی جگہ پہ جا کے اس جگہ والے کے وسیلے سے دعا مانگنا، تمہارے میں گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہارے اوپر فضل بھی اپنا بڑا کر دوں گا۔ اور وہ رستہ کون سا ہے؟ فرمایا جاؤ کا کہ اے محبوب وہ بندے سارے تیری طرف آ جائیں اور آ کے کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، مدینے جا کے روضہ رسول پہ جا کے سبق اللہ نے دیا کیا کرنا ہے، کہا اللہ سے معافی مانگنی، اور کیا کرنا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، ایک تو بندے نے خود معافی مانگنی ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے در پہ کھڑا ہوں معاف کر دے، اور ایک رسول اس بندے کی شفاعت سفارش کرے، مالک مہربانی کر اب میرے در پہ آ گیا، تو نے مجھے محبوب بنایا تو ذرا مہربانی کر اس کے گناہ معاف کر دے۔ واستغفر لهم الرسول، کہ رسول بھی اس کے گناہوں کی جو ہے وہ سفارش کریں کہ یا اللہ اسے معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب اتنی سفارشیں لے کے آؤ گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو تم بہت توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اللہ رحم بھی بڑا کر دے گا، توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ صرف اور صرف نبی پاک کی حیات سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ نہیں کہ اب یہ نبی پاک ظاہری پردہ فرما گیا تو یہ حکم ختم ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا، ایسا نہیں، یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ بلکہ یہ جو میں آج کتاب لے کے آیا ہوں بڑی پیاری کتاب ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے امام ابن کثیر ہے۔ انہوں نے امام ابن کثیر وہ امام ہیں جن کو ہم نہیں بلکہ غیر بھی اپنا امام مانتے ہیں، تو جب کسی کے گھر سے حوالہ دکھایا جائے تو وہ زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس تفسیر کے اندر یہ جو آیت ہے اس آیت کی شرح میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک امام گزرے ہیں، امام عتبی، وہ کہتے ہیں کہ کنتو جالسن عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام عتبی کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک دے روزے دے کول بیٹھا سا، قبر رسول کے پاس بیٹھا تھا، تو کہتے ہیں کہ فجاء اعرابی، ایک دیہاتی بندہ آ گیا، پینڈو بندہ، عربی چ عرابی آندے نے دیہاتی بندے نو، پینڈو بندے نو، کہتے ہیں ایک پینڈو سا بندہ آیا اور آ کے نبی پاک کے روزے کے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھیں یہ نہیں کہ صرف ظاہری حیات میں یا کہہ کے پکارا جائے، اور جب نبی پاک دنیا سے پردہ فرما جائے تو یا کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ صحابہ کی موجودگی میں اور پرانے لوگوں کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب بھی نبی پاک کو خطاب فرماتے یاد کرتے تو پھر یا کے ساتھ پکارتے۔ یہاں میں بھی وہ عرابی دیہاتی پینڈو سا سادہ سا بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس نے کیا کہا؟
جدوں پینڈو بندہ ویکھا نا سادے بندیاں دے انداز بھی بڑے سادے ہوندے، سادے بندے دے انداز بھی بڑے سادے ہوندے۔ وہ پینڈو بندہ آ کے کہنے لگا سمعت اللہ، یا رسول اللہ میں اللہ کو سنیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، نے آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو سنیا ہے کہ جدوں تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھو تے نبی دے روزے تے آ کے انہاں دے وسیلے نال دعا منگو تے میں توبہ تہاڈی قبول کر لاں گا۔ تے انہیں آیت پڑھ کے نا پھر 4 شعر بھی پڑھے، 4 شعر بھی پڑھے۔ اللہ تانوں بار بار مدینہ وکھائے۔ اے جڑے 4 شعر نے نا الحمدللہ اے اج بھی جڑا مدینہ منورہ نو جالیاں نو انج رستہ جاندا ہے نا جی، رستے چ ستوناں دے اُتے اے شعر لکھے نے ریاض الجنہ دے وچ۔ میں الحمدللہ 2 دفعہ ہو کے آیا اور مینوں انہاں شعراں دی بھی زیارت کرن دی اللہ توفیق عطا کیتی۔ ایک دفعہ 5 سال پہلے گیا سا، ایک دفعہ جدوں نواں کو کرونا اٹھیا سی ادوں میں الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا کیتی سی۔ بس سونے دا کرم ہے، اتھے مال و زر دی گل نہیں ہوندی، اور جدوں سرکار نے مہر لانی ہوئے اسباب بھی پیدا ہو جاندے نے تے سارے معاملات بھی سیدھے ہو جاندے۔ میرے کو بھی کچھ نہیں سی انجی بزرگوں، میں ایک محفل تے گیا تے اتھے کوئی عمرے دا ٹکٹ سی تے میں 11 بیلیاں نہ انجی کتے کھانا کھان گیا تے دوستاں نے کہا نال محفل ہے تے چلو چلیے ذرا عمرے دے ٹکٹ نے، اتھے گئے تے جا کے بہ گئے تے پوچھیا جی محفل کنے بجے مکنی ہے؟ انہاں کہا جی 11:30 مک جانی ہے۔ 3-4 دوست نال سن، انج کھانا کھاندیا نال ہی اتھے واپڈا کالونی جڑی ہے شہر دے وچ، اتھے جا کے بیٹھے تے 2 عمرے دے ٹکٹ سن تے ویکھو ایک جڑا عمرے دا ٹکٹ نکلیا بندے دا، او بندہ نا شیراں والے باغ چاہ ویچدا ہی، چاہ دا پھٹا لاندا سی، او دا نکل آیا، اور دوسرا جڑا اس گناہگار دا نکل آیا۔ تے اے حضور دا کرم ہے، مال و زر دی گل نہیں ہوندی، تے جنوں سرکار بلا لین او دے واسطے پھر سارے پردے ہٹ جاندے۔ تو بہرحال نبی پاک آپ کی بارگاہ میں وہ دیہاتی نے یہ آیت پڑھی اور پھر شعر پڑھے، عربی میں شعر، عربی دیہاتی تھا تو عربی میں ہی شعر پڑھنے تھے۔ تو اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ زمین میں دفن ہیں آپ ان سب کے سردار ہیں، اعظمہ آپ ان سب کے سردار ہیں۔ فطاب من طیبہن والاکم اور نفس الفداء لقبری انت ساکنہ، کہنے لگا پینڈو سا بندہ تھا، شعروں میں دیکھیں کتنی روحانیت اور کتنی محبت جھلک رہی ہے، کہنے لگا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کہ یا رسول اللہ میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ جلوہ فرما ہیں، اس قبر پہ قربان جس میں آپ جلوہ فرما ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اور وہ کہنے لگا یہ قبر عام قبر نہیں، یہ قبر ایسی قبر ہے کہ اس قبر کے اندر کائنات کا جود و کرم جلوہ فرما ہے، کائنات کی سخاوت اس قبر مبارک کے اندر ہے۔ اور علامہ بہت بڑے گزرے ہیں، علامہ عیاض، انہوں نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جس قبر دے اندر نبی پاک جلوہ فرمانے، وہ قبر جو ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی اللہ نے اعلیٰ و بالا رکھی ہے، وہ اللہ نے عرش سے بھی اعلیٰ رکھی ہے، اتنا مقام اس جگہ کا ہے جس جگہ پہ امام الانبیاء جلوہ فرما۔ اب یہ شعر اس عرابی کے تھے، لیکن اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے روزے میں تا صبح قیامت تک محفوظ کر دی۔ اب
امام اتبی جو ادھر بیٹھ کے سارا منظر دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ثم انصرف الاعرابی، کہتے ہیں عرابی یہ شعر پڑھ کے نا تو واپس چلا گیا، حاضری دے کے قرآن کی آیت پڑھ کے شعر پڑھ کے واپس چلا گیا۔ تو امام اتبی کہتے ہیں فغلبتنی عینی، امام اتبی کہتے ہیں میرے اوپر نہ نیند آ گئی، نیند کا غلبہ آ گیا، بیٹھا بیٹھا بندہ سو بھی جاندہ ہے، اکھ لگ جاندی، اور وہاں تو ایسے جلوے ہیں کہ وہاں جتھے سکون ہوئے نا سکون، اتھے بندے نیند بہت آندی۔ تے ویکھو روضہ رسول جنہ دے صدقے ہی سکون بنے ہیں، اور جنہ دے صدقے سکون بنے ہیں، کائنات نو آرام ہی مصطفیٰ دے صدقے ملے ہیں۔ پہلا تے انسان سن، انسانیت ہی نہیں سی، اور مصطفیٰ آئے تے انساناں نو انسانیت دا پتہ چلیا کہ انسانیت ہے کی چیز ہے۔ تو وہ کہنے لگے فغلبتنی عینی، میری آنکھوں کے اوپر نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو کہنے لگے فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، مینو حالتے نیند دے وچ آمینہ دے لال دا دیدار ہو گیا۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ اور میں تو اکثر پڑھتا ہوں کہ حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے وہا جا او صورت پیاری، آ میں ڈڈولاں کراں بیٹھی زاری، گل مکدی مکاواں تو جیتے ہوں میں ہاری۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے حالت نوم میں نبی پاک کا دیدار ہو گیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ۔ نبی پاک خواب کے اندر آ کے اس امام کو کہنے لگے کہ اے امام عتبی، جو ابھی ابھی دیہاتی حاضری دے کے واپس گیا ہے، جا کے اس کو مل اور اس کو مل کے کہہ کہ تو نے میرے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، تو یہ وسیلہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر پریشان ہو جاؤ گناہوں کی وجہ سے تو میرے محبوب کے روضے پہ آ جاؤ۔